اللہ اکبر، اس کو قبر نصیب نہیں ہے، بغیر قبر کے پڑا ہوا ہے. اور فرعون کی لاش ہمیں پکار پکار کر دعوت عبرت دے رہی ہے. جب کوئی اللہ کے غضب کو چیلنج کرتا ہے تو خدا اس کو عبرت بنا دیتا ہے. کہاں بادشاہ تھا اور ابھی قبر بھی نصیب نہیں. لاوارث میتوں کو بھی قبر نصیب ہوتی ہے، لیکن جو اللہ رب العزت کو ساتھ اعلان جنگ کرے، فرعون عبرت بن کر ایک میوزیم میں پڑا ہوا ہے، لوگ اس کو تماشا دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے دولت پہ ناز نہ کرو، جوانی پہ ناز نہ کرو، قوت پہ ناز نہ کرو. اللہ کے بندو، گناہ کرنے والوں کے لیے اللہ فرماتا ہے جو گناہ کرتے ہیں میں ان کو اپنا دشمن بنا لیتا ہوں اور پھر ان پر ظالم حکمراں مسلط کر دیتا ہوں، ان پر ظالم حاکم مسلط کر دیتا ہوں، ان پر ظالم لیڈر مسلط کر دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اور ان کے دل میں تمہاری نفرت پیدا کر دیتا ہوں. نفرت جو تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، تم پہ ظلم کرتے ہیں، اور جب تم گڑگڑاتے ہو دعا کرتے ہو تو پھر اس وقت تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. پھر اللہ فرماتا ہے پھر تم ان کے پاس گڑگڑاتے ہو، تم ان کے پاس جا کے ہاتھ جوڑتے ہو، وہاں گڑگڑاتے ہو. اللہ فرماتا ہے وہاں گڑگڑانے سے کام نہیں چلے گا. اگر ظالم حکمرانوں کو بدلنا ہے تو میری بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو، معافی مانگو. حالات بدلنے والے بیماریاں گناہوں کی وجہ سے، ذلت گناہوں کی وجہ سے، ظالم حکمراں گناہوں کی وجہ سے. اور الزواجر میں ابن حجر ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اس کو بھی سن لیں. معلوم کیوں کماتے ہیں، گھر کیوں بناتے ہیں، رات دن دوڑ بھاگ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے ہمارے بچوں کا بھلا ہو سکے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی محنتیں ہیں صرف اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، لیکن گناہ کرنے والوں حدیث سنو. میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو گنہگار نہ ہو، لیکن گنہگاروں کی دو قسم ہیں. ایک وہ جن سے گناہ ہو جاتے ہیں، ایک وہ جن سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور ایک وہ جو گناہ کرتے ہیں. یہ جو مذمت ہو رہی ہے نا، گناہ ہو جانے والوں کی نہیں ہو رہی، گناہ کرنے والوں کی. کیونکہ گناہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے گناہ نہ ہو، لیکن جن سے گناہ ہوتے ہیں وہ فوراً نادم ہوتے، شرمندہ ہوتے، توبہ کرتے، اللہ کو منا لیتے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ گناہ کرنا نہیں چاہتا، ہو گیا. جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا، نکل گیا. چوری کرنا نہیں چاہتا تھا، ہو گئی. بدکاری کرنا نہیں چاہتا تھا، ہو گئی. یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے اور ہو جاتا ہے. وہ توبہ بھی کرتے، اللہ کو مناتے بھی، استغفار بھی کرتے، ہے نا. بلکہ ایک بات بتاؤں، جو کرنا نہیں چاہتے اور ان سے ہو جائے تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام اما جان عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں، عائشہ کچھ گنہگار ایسے ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے. آپ نے صحیح سنا میں جو کہہ رہا ہوں، کیا مفہوم کے طور پہ پڑھ رہا ہوں؟ کچھ گنہگار ایسے ہیں، کچھ گنہگار ایسے ہیں، کچھ گنہگار ایسے ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے. کون ہے وہ گنہگار؟ آقا فرماتے جن سے گناہ ہو جاتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، ہو جاتے ہیں، اور وہ تنہائی میں، اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے روتے ہیں. ایسے رونے والوں کو اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے. توجہ فرمائے. آج ہم سے گناہ ہو نہیں رہے، ہم گناہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھ ہی نہیں رہے. سلطان العارفین، سلطان العارفین سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، آپ کو اکثر خون کا پیشاب ہوتا، جب پیشاب کرتے تھے تو خون نکلتا تھا، پیشاب کے راستے سے اکثر خون بہتا تھا. جب مریدوں کو اس کی اطلاع ہوئی کہ مرشد کے پیشاب میں خون نکلتا ہے، کون بایزید؟
سلطان العارفین بایزید بسطامی، جن کے بارے میں سید الطائفہ طاؤس العلماء سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے کہ بایزید بسطامی کا مقام ولیوں کی کائنات میں ایسا ہی ہے جیسے فرشتوں میں اللہ نے جبریل کو مقام عطا کیا ہے، بایزید کو اللہ نے ولیوں میں مقام عطا کیا۔ سرکار غوث اعظم سے پہلے آپ پیدا ہوئے، یہ بایزید بسطامی، سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تبارک و تعالی۔ کون بایزید؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن کو مقام حضوری نصیب فرمایا، ایک ہوتا ہے حاضری کا مقام اور ایک ہوتا ہے حضوری کا مقام۔ حاضری اور حضوری میں فرق یہ ہے کہ حاضری والے آتے جاتے رہتے ہیں اور حضوری والے ہمیشہ یار کے جلووں میں گم رہتے ہیں۔ یہ مقام تھا بایزید بسطامی۔ تو سلطان العارفین بایزید بسطامی کو خون کا پیشاب ہوتا تھا اکثر جب مریدین کو